ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے، مجھے اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دفعہ جب تجھے حمل ہو جائے تو ارادہ کر لینا کہ بچے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ماں بار بار اولاد کے غم سے گزرتی ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں، امیدوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک وہ ننھی جان دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور والدین کے دل میں ایک ایسا زخم چھوڑ جاتی ہے جو برسوں تک نہیں بھرتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے بار بار فوت ہو جائیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے؟ کیا ایسے والدین کے لیے کوئی خوشخبری موجود ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی حفاظت کے لیے کیا کوئی ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنے گھروں کو رحمتوں کا گہوارہ بنا سکتا ہے؟ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر دکھ اور آزمائش میں انسان کو سہارا دیتا ہے۔ جب اولاد کی جدائی کا غم آتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ کوئی کہتا ہے قسمت خراب ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے تم سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مصیبت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آتی ہے اور مومن کا کام صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف، پریشانی، بیماری یا غم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب کسی ماں یا باپ کے دل پر اولاد کی جدائی کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو دیکھ رہا ہے اور اس کے آنسوؤں کا حساب اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے۔ بہت سے والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بار بار کیوں فوت ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر معاملہ اللہ کے علم میں ہے۔ بعض اوقات یہ آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن انسان اس دنیا میں سمجھ نہیں پاتا۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس سے دعا کرے، استغفار کرے، صدقہ کرے اور اپنے دل کو اس یقین سے مضبوط رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بیماریوں اور مشکلات کے لیے جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر بار بار حمل ضائع ہو رہے ہوں یا بچے کم عمری میں فوت ہو رہے ہوں تو والدین کو طبی معائنہ اور علاج سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا سنت ہے۔ اب ذرا اس عظیم خوشخبری پر غور کیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے والدین کو سنائی جن کے نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ نابالغ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت کا سبب بنیں گے، اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر اپنے والدین کا انتظار کریں گے اور ان کے داخلے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، جس بچے کی جدائی میں ایک ماں راتوں کو روئی تھی، جس کی یاد میں ایک باپ کا دل تڑپا تھا، وہی بچہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اولاد کی وفات کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے تھے، بلکہ صبر کرتے اور اجر کی امید رکھتے تھے۔ ناظرین، دنیا میں بچھڑنے والے رشتے اگر ایمان اور صبر کے ساتھ جڑے ہوں تو آخرت میں دوبارہ مل سکتے ہیں، اور یہی امید مومن کے دل کو زندہ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی حفاظت کے لیے بھی اہم تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن پر ہر مسلمان گھرانے کو عمل کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے دعا کرنا، صبح اور شام کے مسنون اذکار پڑھنا، سورہ فلق اور سورۃ ناس کے ذریعے دم کرنا، نظر بد سے حفاظت کی دعائیں پڑھنا، حلال رزق کا اہتمام کرنا اور گھر کے ماحول کو دین کے مطابق بنانا ایسی تعلیمات ہیں جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسوں
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی حفاظت صرف دنیاوی تدبیروں سے نہیں بلکہ روحانی تربیت اور دعاؤں سے بھی وابستہ ہے۔ آج بہت سے لوگ بچوں کے لیے ہر قسم کی ظاہری سہولتیں مہیا کرتے ہیں، لیکن دعا اور اللہ سے تعلق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن جانتا ہے کہ اصل محافظ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ماں تہجد میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، جب باپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اولاد کی سلامتی مانگتا ہے، جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو دلوں کو سکون دیتی ہیں اور آزمائشوں میں امید پیدا کرتی ہیں۔ ناظرین، جب اولاد کی بات آتی ہے تو انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ امیدیں اور سب سے زیادہ خواب اسی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے وجود میں رکھتی ہے، اس کی ہر حرکت محسوس کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کے مستقبل کے خواب دیکھتی ہے، جبکہ ایک باپ دن رات محنت کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو بہتر زندگی دے سکے۔ لیکن جب اچانک یہی اولاد دنیا سے چلی جائے تو انسان کے دل پر ایسا صدمہ آتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں اور بعض اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے: صبر کا راستہ، امید کا راستہ اور اللہ کی رحمت پر یقین کا راستہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اب پہلے ہی بتا دیا کہ زندگی آزمائش کا نام ہے اور ان آزمائشوں میں اولاد کا غم بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے مومن کی پہچان یہ نہیں کہ اس پر مصیبت نہیں آتی، بلکہ اس کی پہچان یہ ہے کہ مصیبت آنے پر وہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے صبر کو دیکھتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل قبض کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ذرا سوچئے، ایک طرف دنیا کا غم ہے لیکن دوسری طرف جنت میں ایک گھر کی خوشخبری ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ غم کے اندھیروں میں بھی امید کا چراغ روشن رکھتا ہے۔ ناظرین، بعض والدین یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ان کی اولاد بار بار فوت ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہر آزمائش گناہ کی سزا نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے، حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں روتے رہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اولاد کی وفات کا غم برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے تعجب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ اس واقعے میں ہر مسلمان کے لیے سبق ہے کہ غم محسوس کرنا فطری بات ہے، رونا بھی فطری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ناراضی اور شکوہ کرنا درست نہیں۔ مومن اپنے دکھ کو بھی عبادت بنا لیتا ہے جب وہ صبر اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اگر ان کے بچے فوت ہو جائیں تو وہ ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کتنے ہی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، مومن کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو بچے نابالغی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا حساب کتاب ویسا نہیں ہوگا جیسا بڑوں کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔
ایک ماں جس نے اپنے بچے کو کھو دیا ہو، جب یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تو ہے، تو اس کے دل کو کچھ نہ کچھ تسلی ضرور ملتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور ایک مومن کا یقین یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایمان اور صبر پر قائم رہا تو بچھڑنے والے رشتے دوبارہ مل سکتے ہیں۔ یہی امید انسان کو زندہ رکھتی ہے، یہی امید اسے اللہ کے قریب کرتی ہے، اور یہی امید اسے آزمائشوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ماں یا باپ اس وقت اولاد کے غم سے گزر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے، نماز کی پابندی کرے، استغفار کو اپنا معمول بنائے، صدقہ کرے، اور اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یہی نعمت بعض اوقات آزمائش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ انسان جب ماں یا باپ بنتا ہے تو اس کا دل اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ان کی سلامتی، صحت اور خوشیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بچے کو بیماری لاحق ہو جائے یا اس کی جان کو خطرہ ہو تو والدین کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں اسلام ہمیں صرف غم منانے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی حفاظت کے لیے بہت سی ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو آج بھی اتنی ہی مؤثر اور اہم ہے جتنی 1400 سال پہلے تھیں۔ سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ بہت سے لوگ ہر مسئلے کا حل دنیاوی تدبیروں میں تلاش کرتے ہیں لیکن دعا کی طاقت کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک ماں کی دعا، ایک باپ کی دعا اور رات کے آخری پہر مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی حفاظت بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر دم کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرنا اور ان پر دم کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج بھی والدین کو چاہیے کہ صبح و شام اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی امان میں دیں۔ ناظرین، ایک اور اہم چیز حلال رزق ہے۔ بہت سے لوگ اولاد کی حفاظت کے لیے مختلف وظیفے تلاش کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس گھر میں حرام کمائی داخل ہو جائے وہاں سے برکتیں اٹھنے لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو تو انہیں اپنی کمائی، اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ بچے صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ماحول سے بھی سیکھتے ہیں۔ جس گھر میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ اور گناہوں کا ماحول ہو وہاں بچوں کی روحانی تربیت متاثر ہوتی ہے، جبکہ جس گھر میں نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور اچھے اخلاق ہوں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اولاد کی حفاظت صرف جسمانی حفاظت نہیں بلکہ روحانی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ناظرین، بعض اوقات والدین اولاد کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی ہر ضد پوری کرنے لگتے ہیں، ہر خواہش مان لیتے ہیں اور ان کی تربیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت وہ ہے جو اولاد کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے۔ اگر بچہ نماز کا عادی بن جائے، سچ بولنے کا عادی بن جائے، والدین کی عزت کرنا سیکھ لے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لے تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے چند چیزوں کے، اور ان میں ایک نیک اولاد بھی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اولاد دنیا کی سب سے قیمتی دولتوں میں سے ایک دولت ہے۔ اسی لیے والدین کو صرف بچوں کی جسمانی پرورش پر توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ ان کے ایمان، اخلاق اور کردار کی تعمیر پر بھی محنت کرنی چاہیے۔
اور اگر کسی کے بچے بار بار فوت ہو رہے ہوں تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، استغفار کو معمول بنانا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور طبی اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کی درجات بلند کرنا چاہتا ہے، کبھی اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے اور کبھی اسے اپنے مزید قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ہر ماں اور ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ان کی تربیت پر توجہ دے، انہیں دین سے جوڑے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید وابستہ رکھے، کیونکہ حفاظت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عطا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ ناظرین، جب انسان اولاد کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں یاد آتی ہیں۔ بچے کی پہلی مسکراہٹ، اس کا پہلا لفظ، اس کے چھوٹے چھوٹے قدم اور اس کی معصوم باتیں والدین کے دل میں ایسی یادیں چھوڑ جاتی ہیں جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ لیکن بعض والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بار بار اس قرب سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں آتی ہے مگر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتی۔ ایسے والدین کے دل میں یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ایمان والا انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، چاہے اس کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں مایوسی نہیں بلکہ امید سکھاتا ہے، شکوہ نہیں بلکہ صبر سکھاتا ہے، اور بے چینی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے والدین کو عظیم خوشخبریاں سنائی ہیں جن کے بچے کم عمری میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ یہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے رحمت کا سبب بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ ذرا تصور کیجئے جس بچے کی جدائی نے دنیا میں آنکھوں کو اشبار کر دیا تھا، وہی بچہ آخرت میں خوشی اور کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ یہی ایمان کی وہ روشنی ہے جو مصیبت کے اندھیروں میں بھی انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، دولت عارضی ہے، صحت عارضی ہے، جوانی عارضی ہے اور زندگی بھی عارضی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی لیے مومن اپنی ہر آزمائش کو آخرت کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بڑا اجر محفوظ کر رہا ہے، شاید میرا یہ صبر قیامت کے دن میرے کام آ جائے اور شاید میری یہ آزمائش میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، ایک دن چند عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان عورتوں میں بعض ایسی بھی تھیں جن کے دل اولاد کی جدائی کے غم سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک عورت نے نہایت درد بھرے لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ہم ان کی جدائی میں تڑپتی رہتی ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تسلی دی جو قیامت تک ہر غمزدہ ماں کے دل کو سکون دیتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گے۔ یہ سن کر وہاں موجود عورتوں کے دلوں میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ پھر ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے 3 نہیں بلکہ 2 بچے فوت ہو جائیں تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ ذرا تصور کیجئے وہ عورت جو اپنے بچوں کی جدائی میں آنسو بہا رہی تھی، اسے یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ جن بچوں کو وہ دنیا میں کھو چکی ہیں وہی بچے آخرت میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کتنی عظیم رحمت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنا بڑا سہارا ہے ان والدین کے لیے جو اولاد کے غم سے گزر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان احادیث کو سن کر مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کوئی آنسو ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی کسی صبر کرنے والے کا اجر ضائع کرتا ہے۔ اگر ایک ماں نے اپنے بچے کو کھو دیا
اگر ایک باپ نے اپنے لخت ذکر کو قبر میں اتارا، اگر کسی عورت کا حمل ضائع ہو گیا یا اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس سے جدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب تکلیفوں کو جانتا ہے اور ان کا بدلہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید وابستہ رکھے، دعا کو نہ چھوڑے، استغفار کو اپنا معمول بنائے، صدقہ کرتا رہے اور اپنے دل میں یہ یقین زندہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں خیر ہی خیر ہے۔ ہو سکتا ہے آج جس آزمائش کو ہم صرف درد سمجھ رہے ہوں، کل قیامت کے دن وہی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جن والدین نے اپنی اولاد کو کھو دیا ہے انہیں صبر جمیل، اجر عظیم اور جنت میں دوبارہ ملاقات کی خوشخبری نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔